نیت کا مسئلہ اور نیت کا معاملہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی نعمت، اس کی برکت، نوازش اور عنایت کے حاصل ہونے اور اللہ کی مغفرت اور رضا سے فیضیاب ہونے کا کل دار و مدار نیت پر ہے۔ اور نیت اس قدر اہم ہے کہ آدمی کے بظاہر کیے گئے نیک کام نیت کے فساد کی وجہ سے نہ صرف کہ بے صلہ اور بے نتیجہ رہ جاتے ہیں، بلکہ قیامت کے دن وبال جان بن جائیں گے وہ۔ اس معاملے میں بخاری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی نقل کیا ہے نیت کے بارے میں، وہ اسے سنیے۔ عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کس طرح سے دار و مدار ہے؟ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا فمن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها، لہذا جس انسان کی وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ارشاد فرمایا آگے ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہوگی، جیسی اس نے نیت کیا ویسے ہی اللہ رب العالمین اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ آگے اس کی مثال دیا حضور نے فمن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها، لہذا جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی، دنیا حاصل کرنے کے لیے اس نے ہجرت کیا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور رسول کی اطاعت کے لیے نہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے یصیبها، تو دنیا اس کو مل کر رہے گی، آخرت میں اس کے لیے بھلائی کا کوئی حصہ نہیں، اس کی یہ ہجرت اس کے لیے آخرت میں وبال انگیز عذاب کا سبب بنے گی۔ او امرأۃ ینکحها، یا کسی نے ہجرت کیا ہے اس لیے کہ کسی عورت سے اس کو نکاح کرنا ہے، تو وہ عورت اس کو مل جائے گی، اس سے نکاح ہو جائے گا اس کا، کیونکہ نیت وہی کیا ہے، لہذا وہی مل کر رہے گی۔ مگر بظاہر وہ ہجرت کر کے یہ بتا رہا ہے کہ وہ بان اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ کی فرما برداری کے لیے اس نے ہجرت کیا ہے، تو نہیں، نیت میں چونکہ اس کی ایک عورت ہے لہذا اس کو عورت مل جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، ایک مہاجر کو اپنی ہجرت کے نتیجے میں وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کیا ہے۔ یہ ہے نیت کا، آپ جانتے ہیں ہجرت کتنا مشقت انگیز عمل ہے۔ ہجرت کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے لیے اگر علاقے میں رہنا ناممکن ہو جائے تو آدمی پر فرض ہے کہ اس علاقے کو چھوڑ کر کے اپنے گھر بار کو، جائیداد کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کو ترجیح دے اور وہاں سے منتقل ہو جائے، نقل مکانی کر دے۔ ایسی ہجرت، گھر بار کو چھوڑنا، اپنے روزی روٹی کے لگے بدھے سلسلے کو ترک کر دینا، ایک دیار غیر میں اجنبی جا کر آباد ہونے کی کوشش کرنا، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، بہت ہمت اور بڑی ہی جو ہے کٹھنائی کا عمل ہے، معمولی عمل نہیں ہے۔ مگر اس غیر معمولی عمل کے اندر بھی اگر نیت صالح نہ ہوئی، صرف اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری مقصود نہیں ہے، بلکہ دنیا حاصل کرنا ہے کہ بھئی میں ہجرت کر رہا ہوں اللہ کے نام پہ، لیکن وہاں جا کر مجھ کو بڑی زمینیں مل جائیں گی، باغات مل جائیں گے، بہت سارے لوگوں کا تعاون مل جائے گا، اس لیے ہجرت کیا ہے تو بے شک اس کو زمینیں مل جائیں گی، باغات مل جائیں گے، لوگوں کا تعاون مل جائے گا، لیکن اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی عنایت سے وہ محروم رہے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے ہجرت کیا اس لیے کہ کسی عورت سے اس کی سانٹھ گانٹھ چل رہی تھی کہ بھئی وہ ہجرت چلی گئی مومنہ بن کر کے، اس نے ہجرت کیا دل میں یہ نیت کر کے کہ میں ہجرت کروں گا اللہ کے نام پہ لے کر، لیکن مجھے اس سے نکاح کرنا ہے، تو لہٰذا جب جائے گا اس کو نکاح میں عورت تو مل جائے گی، مگر اس کی ہجرت اللہ کے لیے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ بھائیو، جب اتنا جان لیا آپ نے، آپ اندازہ کیجئے کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یا بیواؤں مسکینوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، یا کچھ بھی کرتا ہے، اگر اس کی نیت یہ ہوگی کہ جو ہے لوگ دیکھیں کہ بھیا سخی ہے، دیتا دان ہے، دینے والا ہے، تو پھر اس کو اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے اسی طرح سے نمازوں کا حال ہے، اسی طرح سے روزے کا حال ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ کا حال ہے، حج کا حال ہے۔ چھوٹے بڑی زندگی کے تمام کاموں پر نیت کو صالح رکھنا، نیت کو خالص اللہ کے لیے رکھنا، یعنی خالص اللہ کے لیے کام کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کام کو کرنے کا طریقہ اور ترتیب بتایا اس ترتیب پر کام کرنا، یعنی اخلاص بھی ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو،
اور احسان بھی ہو کہ اس طریقے کے مطابق انجام دیا جائے کام جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے کے لیے متعین ترتیب بتایا ہے، تو یہ صحیح نیت کے ساتھ صحیح اجر پر واقع ہوگا۔ اور ایسے ہی بندے کو جس کی نیت خالص اللہ کے لیے ہوگی اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر اگر وہ عمل کر رہا ہے، کوئی بھی کام کرے گا، تو اس سے اللہ کی رحمت بھی ملے گی، اللہ کی مغفرت بھی ملے گی، رضا بھی ملے گی، عنایت اور نوازش بھی ملے گی، اور یہ بندہ شاداں و فرحاں اللہ کے حضور قیامت کے دن جو ہے حشاس و بشاس اور چمکتے دمکتے سفید چہرے کے ساتھ حاضر ہوگا۔ نہ اس کے چہرے پر کچھ خست ہوگی، نہ ذلت ہوگی، نہ گرد و غبار ہوگا، نہ جو ہے رسوائی ہوگی، کچھ نہیں، بہت شاداں و فرحاں اللہ کی رحمت میں جا کے داخل ہو جائے گا۔ اس لیے بھائیوں، نیت کا اہتمام کیجیے، ہر جگہ نیت کو صحیح رکھیے۔